بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل، ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، پند یعنی نصیحت۔ احمق را ستائش خوش آید، چون لاشا کے در کعبش دم فربا نماید۔ احمق یعنی بے وقوف، ستائش یعنی تعریف، خوش آید اچھی لگتی ہے، چون یعنی جیسے، لاشا یعنی ذبح شدہ بکری، ذبح شدہ جانور، کعبش یعنی اس کے گھٹنے کی ہڈی، دمے ایک پھونک، فربا یعنی موٹا، نمایت ظاہر کرتی ہے۔ احمق را ستائش خوش آید، چون لاشا کے در کعبش دم فربا نماید۔ بے وقوف کو تعریف اچھی لگتی ہے، بے وقوف تعریف سے خوش ہوتا ہے، جیسا کہ ذبح شدہ بکری کہ اس کے گھٹنے کی ہڈی میں ایک پھونک اسے موٹا ظاہر کرتا ہے، اسے موٹا دکھاتا ہے، فربا دکھاتا ہے، فربا ظاہر کرتا ہے۔ دراصل قصابوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ بکری وغیرہ ذبح کرتے ہیں تو اس کے ران کی ہڈی کی طرف پھونک مارتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بکری موٹی معلوم ہوتی ہے، فربا معلوم ہوتی ہے۔ قطع الا تانا شنوی مدح سخن گوئی، کہ اندک مایا نفع استو دارد۔ الا یعنی خبردار، الا تنبیہ کے لیے آتا ہے، خبردار، ہوشیار۔ کسی ایسے شاعر، کسی ایسے سخن گو کی تعریف مت سن کہ اندک مایا نفع استو دارد، کہ تجھ سے وہ تھوڑا سا بھی نفع رکھتا ہو، یعنی جو شخص، جو شاعر، جو سخن گو تجھ سے تھوڑا سا بھی نفع رکھتا ہو، نفع کی امید رکھتا ہو، تو اس سے تعریف مت سن۔ یعنی بہت سارے شعراء ایسے ہوتے ہیں جو تعریف اس لیے کرتے ہیں تاکہ انہیں کچھ نفع حاصل ہو، انہیں کچھ مال و دولت مل جائے۔ تو جو شاعر ایسا ہو جسے تجھ سے کچھ نفع پہنچتا ہو، تو ہرگز اس سے تعریف مت سن۔ الا تا نہ شنوی مدح سخن گوئی، کہ اندک مایا نفع استو دارد۔ خبردار، تو کسی ایسے سخن گو، ایسے شاعر کی تعریف مت سن جس کو تجھ سے تھوڑا سا نفع ہو، جس کو تھوڑا سا بھی تجھ سے نفع ہو، اس سے تعریف مت سن۔ اگر روز مرادش بر نیاری، دو صد چنداں عیوبت بشمارت۔ اگر روزے، اگر کسی دن مرادش، اس کی مراد برنیاری پوری نہ ہو، اگر کسی دن ایسا ہو جائے کہ اس کی مراد پوری نہ ہو، دو صد چنداں عیوبت بشمارت، تیرے 200 عیب و شمار کرا دے گا۔ جو بندہ صرف کسی نفع کے لیے کسی کی تعریف بیان کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے جب اسے نفع نہیں ملے گا، جب اسے نفع حاصل نہیں ہوگا تو اب وہ برائی شمار کرائے گا۔ حکمت، متکلم را تا کسے عیب نہ گیرد، سخنش صلاح نہ پذیرد۔ متکلم یعنی گفتگو کرنے والا، تا کسے عیب نہ گیرد، جب تک کہ کوئی عیب کی گرفت نہ کرے۔ متکلم را تا کسے عیب نہ گیرد، متکلم کے عیب کی گرفت جب تک کوئی نہ کرے، کسے یعنی کوئی شخص، کوئی بھی، جب تک کوئی شخص متکلم کے عیب کی گرفت نہ کرے، سخنش صلاح نہ پذیرت، سخنش اس کی گفتگو، اس کا کلام، صلاح نہ پذیرت درست نہیں ہو سکتی۔ متکلم را تا کسے عیب نہ گیرد، سخنش صلاح نہ پذیرت، گفتگو کرنے والے کی جب تک کوئی عیب نہ پکڑے، جب تک کوئی عیب نہ شمار کرے، عیب کی گرفت نہ کرے، تب تک اس کی گفتگو درست نہیں ہو سکتی، اس کی گفتگو خوشنما نہیں ہو سکتی۔ حکمت، ہما کس را عقل خود بکمال نماید، وہ فرزند خود بجمال۔ ہما کس یعنی تمام لوگ، را یعنی کو، عقل خود اپنی عقل بکمال نماید کامل نظر آتی ہے، وہ فرزند خود اور اپنا بیٹا، اپنا فرزند بجمال خوبصورت نظر آتا ہے۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو،
اسے اپنی عقل کامل نظر آتی ہے، وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند شمار کرتا ہے اور اپنے فرزند کو، اپنی اولاد کو سب سے زیادہ خوبصورت شمار کرتا ہے، خوبصورت سمجھتا ہے اگرچہ وہ خوبصورت نہ ہو۔ نظم ای کے جمہود و مسلمہ مناظرہ کردند، چنا کے خندیدہ گرفت از نزعائے ایشانم۔ ای کے یعنی ایک، جہود یعنی یہودی، وہ مسلمہ اور مسلمہ، مناظرہ کردن مناظرہ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، مباحثہ کر رہے تھے، چنا کہ اس طرح خندہ گرفت کہ ہنسی آ گئی، از نزائے ایشانم ان لوگوں کے جھگڑے سے۔ ای کے جہود وہ مسلمان مناظرہ کردن، چنا کہ خندیدہ گرفت از نزائے ایشانم، ایک یہودی اور مسلمان اس طرح لڑ رہے تھے، مناظرہ کر رہے تھے کہ ان کی لڑائی سے، ان کے نزاع سے ہنسی آ گئی۔ بطنز گفت مسلمان گر این قبالۂ من درست نیست خدایا جمہود میرانم۔ مسلمان نے طنز کے انداز میں کہا، غصے میں کہا کہ اگر میرا یہ قبالہ، اگر میرا یہ دستاویز درست نہیں ہے تو خدا مجھے یہودی کر کے مارے، میرانم یہودی کر کے مارے، خدایا جمہود میرانم، خدا مجھے یہودی کر کے مارے، یہودیت میں مارے۔ ٹھیک ہے، مسلمان غصے میں کہا کہ اگر میرا یہ دستاویز، میرا یہ قبالہ درست نہیں ہے تو خدا مجھے یہودی کر کے مارے۔ جہود گفت بطوریت می خرم سوگند وگر خلاف بود ہمچوں تو مسلمانم۔ یہودی نے کہا کہ میں توریت کی قسم کھاتا ہوں، سوگند مانا قسم کھانا۔ جہود گفت بطوریت می خرم سوگند، یہودی نے کہا میں توریت کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر اس کے خلاف ہوا، یعنی تو جو کہہ رہا ہے کہ یہ درست ہے، اگر اس کے خلاف ہوا یعنی وہ غلط رہا تو ہمچو تو مسلمان، میں تیری طرح مسلمان ہو جاؤں گا، میں تیری طرح مسلمان ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر تو جو کہہ رہا ہے وہ درست رہا، ٹھیک ہے، مسلمان سے کہہ رہا ہے تو جو کہہ رہا ہے اگر وہ درست رہا، مسلمان نے جو قبالہ تھا، مسلمان کا جو قبالہ تھا، دستاویز تھا، اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اگر وہ درست رہا، صحیح رہا تو میں تیری طرح مسلمان ہو جاؤں گا۔ جمہود گفت بطوریت می خرم سوگند وگر خلاف بود ہمچوں تو مسلمانم، یہودی نے کہا کہ میں توریت کی قسم کھاتا ہوں، وگر خلاف بود اور اگر اس کے خلاف ہو، ہمچوں تو مسلمانم میں تیری طرح مسلمان ہوں۔ گر از بسیط زمیں عقل منعدم گردد، اگر روئے زمین سے عقل منعدم ہو جائے، عقل ختم ہو جائے، بخود گما نبورد ہیچ کس کے نادانم، تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھے گا، جاہل گمان نہیں کرے گا، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نادان نہیں سمجھے گا۔ گر از بسیط زمیں عقل منعدم گردد بخود گما نبورد ہیچ کس کے نادانم، اگر کوئی شخص اگر روئے زمین سے عقل منعدم ہو جائے، عقل ختم ہو جائے تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نادان نہیں شمار کرے گا، اپنے آپ کو نادان گمان نہیں کرے گا، جاہل گمان نہیں کرے گا۔ نادان یعنی جاہل، جاہل کو نادان کہتے ہیں، نہ جاننے والا، نادان۔ حکمت وہ آدمی، دہ آدمی بر سفرا بخوردند، وہ دو سگ بر مردارے بہم بسر نہ برند۔ بیان کر رہے ہیں کہ 10 آدمی دسترخوان میں، ایک دسترخوان میں کھا لیتے ہیں، 10 آدمی بر سفرا بخورند، 10 آدمی ایک دسترخوان میں کھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، وہ 2 سگ بر مردارے بہم بسر نہ برند، اور 2 کتے ایک مردار میں نہیں کھا سکتے۔ ٹھیک ہے،
مل جل کر نہیں کھا سکتے۔ وہ 2 شخص اور 2 کتے برمردارے ایک مردار پر بہم بسر نبردن یعنی مل جل کر نہیں کھا سکتے۔ حریص بجہانے گرسنا وکانے بنانے سیر۔ حریص یعنی حرص کرنے والا، لالچی، بجہانے ایک جہان کے بعد، یعنی جو حریص ہے وہ پوری جہان کو حاصل کرنے کے بعد بھی گرسنا بھوکا رہتا ہے۔ وقانع اور قناعت کرنے والا، بنانے سیر ایک روٹی سے سیر ہو جاتا ہے۔ حکمہ گفتہ اند حکیموں نے کہا ہے، حکمہ نے کہا ہے، درویشی بقناعت بہ از توانگری بے بضاعت، یعنی غریبی کے ساتھ فقیری کے ساتھ قناعت کے ساتھ فقیری، قناعت کے ساتھ فقیری یہ سامانوں کے ساتھ سرمایہ کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے۔ سرمایہ بھی ہو، مالداری بھی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ قناعت کے ساتھ درویشی اختیار کیا جائے، فقیری اختیار کیا جائے، اس سے یہ بہتر ہے۔ شعر: رودۂ تنگ بہ اکنان تہی پر گردد۔ رودۂ تنگ یعنی تنگ آنت ایک خالی روٹی سے، ایک سوکھی روٹی سے، ایک خشک روٹی سے پر ہو جاتی ہے۔ نعمت روئے زمین پر نہ کنند دیدۂ تنگ، اور روئے زمین کی نعمتیں تنگ آنکھ کو پر نہیں کر سکتی۔ روئے زمین میں جتنی نعمتیں ہیں وہ تنگ آنکھ کو، جس آنکھ میں کمی ہو، جو ہر چیز میں کمی نکالتا ہو، جو لالچی ہو، اس سے پر نہیں کر سکتے۔ ظاہر سی بات ہے جو لالچی ہوگا آپ اسے جتنا بھی دے دیں اس کی آنکھ میں تو کم نظر آئے گا۔ رودۂ تنگ بہ اکنان تہی پر گردد، نعمت روئے زمین پر نہ کند دیدۂ تنگ، یعنی تنگ آنت کو ایک روٹی، ایک سوکھی روٹی پر کر دیتی ہے، جبکہ روئے زمین کی نعمت تنگ آنکھ کو پر نہیں کر سکتی۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ انشاءاللہ عز و جل آگے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔